بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت کی بات ہے تم اچکوں میں ڈسپلن ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے حقیقتاً حیرت سے کہا، برے سے برے کام کو سر انجام دینے کا کوئی طریقہ، کچھ اصول ہونے چاہیے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میری نظر نامکمل کوٹھی کی طرف بھی تھی، لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی برآمد نہیں ہوا تھا۔ کسی نے میں پارا کی تلاش میں بھی ادھر آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں پارا مجھے کوٹھی کی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر بولی، یہ کوٹھی بھی ارشد موتی کی اپنی ہے۔ میرا خیال ہے تم اسے یہ ٹھکانہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ تو ان قریب اسے مکمل کرانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، اسے تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے اسے اتنی سزا نہیں دی جتنی سزا کا وہ مستحق ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹونی اور شبیر درختوں کے عقب میں غائب ہو چکے تھے۔ غالباً وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں پارا دم خود تھی، وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ وہ برائی ہوئی آواز میں بولی، میری دلی خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ چلتی۔ نو بی بی، میں نے آہستگی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ ہم ذرا اور طرح کے لوگ ہیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہستگی سے آگے بڑھائی۔ کچھ آگے نکل آنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں بغلوں میں ہاتھ دیے وہیں کھڑی تھی۔ اس کے برے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کے چہرے پر زمانے بھر کی اداسی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا حتمی انکار سن کر وہ غصے میں کسی پتھر وغیرہ کو ٹھوکر مار کر اپنی حقارت سے زمین پر تھوکے گی اور پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلی جائے گی، مگر وہ وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ عجیب ہی لڑکی تھی۔ اس نے مجھے تھوڑا سا حیران کر دیا تھا، تاہم میں رکا نہیں۔ ایک موڑ کاٹنے کے بعد میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا اور شبیر کی گاڑی کافی فاصلہ رکھتے ہوئے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ تقریباً 1 میل کے بعد گارڈن ٹاؤن کا آباد علاقہ شروع ہو گیا، جہاں 2 رویہ خوبصورت اور طویل و عریض بنگلوں کی قطاریں تھیں، تاہم سڑکوں پر ویرانی تھی۔ گلبرگ کا علاقہ شروع ہونے سے کافی پہلے میں نے سڑک کے طرف کچے میں ایک شخص کو مزحمل سے انداز میں چلتے دیکھا۔ قدرے مفلوق الحال سا آدمی تھا، غالباً اسی طرح سڑک کے کنارے کنارے کافی دور سے کچے میں ہی چلا آ رہا تھا، کیونکہ اس کے نیم شکستہ جوتوں سے بھی ذرا اوپر تک دھول جمی ہوئی تھی۔ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ شاید اسے بس یا ویگن کی تلاش تھی، مگر کسی پبلک ٹرانسپورٹ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ گرمیوں کے موسم کے ابھی دور دور تک آثار نہیں تھے، مگر وہ تیز دھوپ میں نہ جانے کتنی دور سے پیدل چلا آ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر پسینہ دور سے چمکتا نظر آ رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا سانولا اور دراز قد، چہرے پر پریشانی اور مایوسی رقم تھی۔ یہ چہرہ مجھے کچھ شناسا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اس چہرے کو یاد رکھنے کے لیے اس کی تصویر اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں کہیں ڈالی تھی۔ میں نے رفتار کم کر دی، بالکل کم کر لی اور ذہن میں ذرا زور دیا۔ کمپیوٹر کے کسی نہا خانے میں کھٹ سے وہ تصویر برآمد ہوئی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک شخص کو فلمی مصنف نصیر نواز کے ساتھ ملتان روڈ کے ایک ریستوران سے نکلتے دیکھا تھا اور دونوں کے درمیان کسی موضوع پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ پھر یہ شخص ایک بس میں لٹک کر اور نصیر نواز اپنی خوبصورت گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اور نصیر نواز ایک ایسا شخص تھا جو پہلی ملاقات سے ہی میری آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے گاڑی اس شخص کے قریب لے جا کر روکی۔ وہ بری طرح ٹھٹک کر رہ گیا۔ گاڑی کے شیشے رنگین تھے اور وہ آنکھیں سکیڑے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ ان آنکھوں میں گو کہ یاسیت تھی، مگر اس یاسیت کی تہ میں ذہانت کے برباد خزانے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ آنکھیں ایسی ہی تھیں جیسے اس کی ذات کے کھنڈر میں 2 کمکمے کبھی جل اٹھتے ہوں اور کبھی بجھ جاتے ہوں۔ میں نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر قدرے جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے میرے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس میں ناکام ہونے کے بعد قدرے خوفزدہ سا نظر آنے لگا۔ وہ خاصا اعصاب زدہ اور کمزور سا آدمی نظر آتا تھا۔ پیشانی اور گردن کی نسیں اب
उभरी हुई थी। नफी में सर हिलाते हुए वो थूक निकल कर बोला, नहीं नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा, अभी बस आ जाएगी। अरे हजूर बैठ जाइए, इन इलाकों में बस खुश नसीबों ही को मिलती है। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, आप इतना खौफजदा क्यों नजर आने लगे हैं किबला? ना तो मैं डाकू लुटेरा या चोर उचक्का हूँ और ना ही आप कोई ऐसे सरमायादार नजर आ रहे हैं कि रास्ते में मेरे हाथों आपके लुट जाने का अंदेशा हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोई जुनूनी कातिल भी नहीं हूँ और ना ही आप कोई अलबेली हसीना है कि मैं आपको अगवा करके कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं जनाब, ये बात नहीं। वो कदरे खिसियाना नजर आने लगा। फिर इसने एक नजर अपने सरापा और एक गाड़ी पर डाली और बहुत धीमे लहजे में बोला, मेरा हुलिया इस काबिल नहीं है कि मैं इतनी शानदार गाड़ी में सफर करूं। आप देख रहे हैं मेरे जूते मट्टी में लिथड़े हुए हैं, आपकी गाड़ी के खूब सूरत कारपेट पर निशान पड़ जाएंगे। मैं पसीने में शराबोर हूं, आपकी गाड़ी की मखमली सीट पर निशान न पड़ जाएं और इसके अंदर के खुश्क और मअतर माहौल में मेरे पसीने की बू बदमजगी न पैदा कर दे। इसने अपने लहजे में तहजीब और शाइस्तगी की मुलायमत बरकरार रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस मुलायमत की तह में किसी जहर की कड़वाहट फैली हुई थी। मैं अंदाजा नहीं कर सका कि ये शख्स, ये जहरीलापन मेरे लिए था या किसी और के लिए या फिर सारे दौलतमंदों के लिए। बाज लोग इन छोटी मोटी चीजों पर पड़ने वाले दागों की परवाह नहीं करते, लेकिन वो रूह पर पड़े हुए दागों का जायजा लेने की कोशिश जरूर करते हैं। मैंने अब भी खुशगवार लहजे में कहा, अब बहस छोड़िए और आ जाइए। इतना इसरार अगर मैं तन्हा जाती हुई किसी हसीना से करता तो वो भी गाड़ी में आन बैठती। इसके खुश्क लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो मध्यम सी आवाज में बोला, जी हाँ, बल्कि जिस कबील की हसीनाओं की तरफ आपका इशारा है वो तो इसरार की नौबत भी नहीं आने देती, गाड़ी रुकते ही बैठ जाती हैं, खुसूसन जब कि गाड़ी रोकने वाला आप जैसा खूबरू हो और तन्हा भी। वो पांव सड़क पर झाड़ने की कोशिश करने के बाद गाड़ी में आ बैठा। तारीफ का भी शुक्रिया और लिफ्ट कबूल करने का भी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। इसने पुश्ते से टेक लगाकर एक तवील सांस ली। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोला, आप जिंदगी में पहले आदमी मिले हैं जो मेरे हिस्से का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिंदगी बाकी रहनी चाहिए, लोग तो हर तरह के ही मिल जाते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, मेहरबान भी, नामेहरबान भी। हाँ इतना जरूर है कि कुछ लोग जल्दी मिल जाते हैं और कुछ लोग ताखीर से। मैंने सरसरी से लहजे में कहा, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन शायद कुछ लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा ताखीर से। वो मुस्कुराया। अब वो कुछ पुरसुकून नजर आ रहा था। मैंने एक नजर इसकी तरफ देखकर जहन पर जोर देने की अदाकारी करते हुए कहा, मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको नसीर नवाज के साथ कहीं देखा है, गालबन दोस्त है वो आपका। मैंने महसूस किया कि गाड़ी में बैठकर इसके असाब को जो थोड़ा बहुत सुकून मिला था वो यकलख्त रुखसत हो गया और इसके जिस्म में एक अजीब सा तनाव आ गया। कौन नसीर नवाज? इसने हैरत से पूछा। अनजान बनने की ये कोशिश खासी अच्छी थी लेकिन मेरे सामने बेअसर थी। मैंने मुस्कुराते हुए एक सानिया के लिए इसकी आंखों में झांका। इसने फौरन नजर चुरा ली। मैंने नजर दोबारा सड़क पर मरकूज करते हुए कहा, नसीर नवाज के साथ नजर आना कोई जुर्म तो नहीं है जिसे छुपाने की कोशिश की जाए। वो एक लम्हे खामोश रहा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इसके अंदर जो नामालूम सी कश्मकश जारी है इसके चेहरे पर ना आने पाए। गालबन इसने लिफ्ट कबूल करने पर पछताना भी शुरू कर दिया था। शायद इसका बस चलता तो वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता, मगर इसमें इसकी भी जुर्रत नहीं थी। वो इन शरीफ आदमियों में से मालूम होता था जिनकी शराफत और बुज़दिली के दरमियान बहुत ही बारीक सी लकीर हायल होती है। आप नसीर नवाज से अपनी शनासाई के मामले में बहुत ज्यादा या फिर शायद बहुत खौफजदा मालूम होते हैं। मैंने मुलायम लहजे में कहा, क्या इसमें कोई भेद है, कोई राज है? मुझे जान लेना चाहिए था कि आपने मुझे ख्वाह मुख्वाह लिफ्ट नहीं दी। इस दुनिया में कोई छोटा सा भी एहसान बेमकसद नहीं करता। वो खुद गुलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। आप कोई बात करें या ना करें, मैं आपकी मंजिल पर आपको जरूर छोड़कर आऊंगा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नसीर नवाज के साथ आपको देखने की बात तो मुझे यूं ही याद आ गई। मेरा आपको खरीदने का कोई खास मकसद नहीं है और ना ही मैं आपसे जबरदस्ती कुछ मालूम करना चाहता हूं। मैं एक गैर मुतल्लक शख्स हूं। मैं तो यूं ही दोस्ती और कदरे बेतकल्फी का माहौल पैदा करने के लिए ये तज़किरा छेड़ बैठा था, बल्कि आपके इनकार ने मुझे मुतजस्सिस कर दिया है। आप मुझे कुछ परेशान हाल मालूम होते हैं। आप मुझे दोस्त समझकर कुछ
کچھ کھل کر بات کریں تو شاید میں آپ کچھ کام آ سکوں۔ میرے الفاظ سے اس کا کچھ حوصلہ تو بندھا، لیکن شاید جلدی کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ معلوم نہیں کس کا ڈسا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، کچھ پتا نہیں کہ کون کس کا دوست ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ جسے آپ دوست سمجھیں وہ کسی دشمن جہاں کا دوست ہو۔ ہاں یہ تو عین ممکن ہے، میں نے تسلیم کیا، لیکن ایک اچھے اور سچے آدمی ہیں تو آپ مجھے اپنے اچھے دوستوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ وہ پشتے سے ٹیک لگائے چند لمحے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں بہت ہی سست رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ کس طرف چلنا ہے۔ میں نے کچھ پوچھا تھا، مجھ سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ نصیر نواز کو کیسے جانتے ہیں؟ آخر کار وہ بولا۔ وہ اب زبان کھولنے پر کچھ آمادہ نظر آ رہا تھا۔ میں اسے کچھ زیادہ نہیں جانتا، میں نے آہستہ سے کہا، بس اتفاقاً ہی فلم انڈسٹری سے میرا کچھ غائبانہ سا تعلق ہو گیا ہے اور اتفاقاً ہی اس شخص نصیر نواز سے میری آشنائی ہو گئی ہے اور نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے متجسس ہو گیا ہوں۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے جناب، انسان یوں ہی کسی کے بارے میں متجسس نہیں ہو جاتے۔ وہ بولا، دل مجھ پر اعتبار کرنے کو بھی چاہ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ شاید وہ حد سے زیادہ محتاط تھا۔ بات یہ ہے عزیز محترم، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کچھ عرصے سے مجھے احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ قدرت نے مجھے روپے پیسے سے نوازا ہے، وہاں کچھ غیر معمولی ذہن اور جسمانی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے جن سے ابتدا میں خود بھی بے خبر رہا۔ جسمانی طاقت کے معاملے میں قدرت کی مہربانی مجھ پر یہ ہے کہ بظاہر جو لوگ مجھ سے بھی کہیں زیادہ جسیم اور طاقتور نظر آتے ہیں، ان کے لیے بھی مجھے مغلوب کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر میں انہیں گرفت میں لے لوں تو چند ہی لمحے میں ان کی حالت نچڑے ہوئے آم کی سی ہو جاتی ہے، یا وہ میرے ایک آدھ گونسا کھا کر ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کوئی جن مقید ہے۔ ذہنی صلاحیت کے معاملے میں یہ عالم ہے کہ میں ایک بار جس شخص سے ملتا ہوں، چند ہی لمحوں میں اس کے باطن کی ایک تصویر سی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تصویر گو کہ زیادہ واضح نہیں ہوتی، دھندلی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بنیادی طور پر کیا ہے، خواہ اس نے اپنی شخصیت پر کیسا ہی لبادہ کتنی ہی عمدگی سے چڑھا رکھا ہو۔ آپ میری باتوں کو محض لانترانی سمجھ کر تو نہیں سن رہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گویا کسی خیال سے چونکتے ہوئے بولا، آپ میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بے اعتباری کے سائے نہیں ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بھی جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ درست کہہ رہا تھا۔ میں نے محض رسمن ہی اس سے پوچھا تھا، اگر مجھے احساس ہوتا کہ وہ میری باتوں پر یقین نہیں کر رہا تو میں اس موضوع پر بات جاری ہی نہ رکھتا۔ میں کسی سے بھی اپنی ذات کے بارے میں باتیں کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ قدرت جن جن خزانوں سے مجھے نواز رہی تھی، انہیں میں اپنی ذات کے خول میں ہی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس شخص کی زبان کھلوانا مجھے بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس سے اس کے دل کی بات اگلوانے کے لیے اس کے سامنے خود بھی تھوڑا بہت کھلنا ضروری تھا۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میں جو نصیر نواز سے متعارف ہوا تو میرے دل نے کہا یہ شخص ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی شخصیت کی عمارت کے کونے خدروں میں ضرور کچھ مکروہ سے بید چھپے ہوئے ہیں اور یہ نہ جانے کن کن چکروں میں الجھا ہوا ہے۔ ایسے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے جو اندر سے زہریلے سے ہوں۔ بس صرف اسی لیے میں اس کے بارے میں متجسس ہوں اور مزید کچھ جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرے ذہن میں اس کے باطن کی جو دھندلی سی تصویر ابھری ہے وہ کچھ اور روشن، کچھ اور واضح ہو جائے۔ وہ جرجری سے لے کر بولا، بہت خوش ہوں آپ کی باتیں سن کر۔ دراصل کوئی بات کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں یا نصیر نواز کے دوست سے۔ اچھا یہ بتائیے میرے بارے میں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ بنیادی طور پر حد سے زیادہ شریف اور حد سے زیادہ بزدل ہیں اور طویل عرصے سے کسی کشمکش، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ چونکہ میں آپ کو نصیر نواز کے ساتھ دیکھ چکا ہوں اور آپ کے درمیان کچھ بحث و تمیز سی بھی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے کافی امکان نظر آیا کہ شاید آپ کی مصیبت کا تعلق نصیر نواز کے ساتھ بھی ہو۔ ویسے میرا وجدان یہی کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر زندگی ہمیشہ ہی نامہربان رہتی ہے، جو ہمیشہ طرح طرح کے مصائب میں گرفتار رہتے ہیں اور حالات کی چکی میں کسی نہ کسی زاویے سے پستے ہی رہتے ہیں۔ تاہم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ان کی اپنی کمزوریوں اور حماقتوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا ان کی تقدیر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ میں
میں ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان معاملات میں کوئی فتویٰ صادر کر سکوں۔ وجدانی تجزیہ بالکل درست ہے، اور اگر آپ مجھ سے میرے بارے میں رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے بیشتر مصائب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ قدرت نے مجھے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن نہ جانے کب اور کیوں کر میں محض حماقتوں، کمزوریوں اور بزدلی کا ایک الجھا ہوا سا جال بن کر رہ گیا، بالکل ناکارہ سا بن گیا۔ ردی کے پلندے کی طرح اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں سے موڑ لیجئے گا، انٹرکان کی بلند و بالا اور شاندار عمارت کے عقب میں ایک کچی بستی چھپی ہوئی ہے، وہیں میں رہتا ہوں۔ آپ مجھے باہر ہی اتار دیجئے گا، گلیوں میں تو یہ گاڑی نہیں جا سکے گی۔ کوئی بات نہیں، میں نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا، میں تو آپ کے ساتھ جا سکوں گا۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر لے جانا پسند کریں گے؟ آپ بہت تنگ ہوں گے جناب، وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ وہاں گندی نالیاں ہیں، کچے پکے گھر ہیں، گلیوں میں کھیلتے ہوئے گندے سندے بچے ہیں۔ ویسے ہمیں خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ جلد ہی وہ بستی پکی ہونے والی ہے، پھر اس کی حالت بڑی حد تک سدھر جائے گی، لیکن اس قابل شاید وہ پھر بھی نہ ہو سکے کہ آپ وہاں تشریف لا سکیں۔ میں تو خیر اتنا طویل انتظار بھی نہیں کر سکتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مجھے آج تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جس کے بارے میں مجھے یہ خیال آیا ہو کہ وہاں میں تشریف نہیں لے جا سکتا۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، میں نے زندگی کو ہر رنگ، ہر پہلو سے دیکھا ہوا ہے، اور ابھی تو اصل موضوع پر آپ سے بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ باتیں آپ کے گھر پر ہی بیٹھ کر ہوں گی۔ گھر پر بات کرنے کا اپنا ایک لطف ہے، گھر چاہے کیسا بھی ہو بہرحال گھر ہے۔ انٹرکان کے عقب میں پہنچ کر کئی گلیوں کی بھول بھلائیوں میں گھومنے کے بعد آخرکار اس نے ایک ایسی جگہ گاڑی رکوا لی جہاں سے آگے پیدل ہی جایا جا سکتا تھا۔ میں نے اتر کر دیکھا، گلی کے موڑ پر ٹونی اور شبیر کی گاڑی بھی پہنچ چکی تھی، تاہم وہ اترے نہیں تھے۔ میں نے غیر محسوس طور پر انہیں اشارہ دے دیا کہ انہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، وہ گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ چل دیا، وہ خاموش اور فکر مند سا نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھا، شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گرد و پیش کو دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہا ہوں یا نہیں۔ میں اطمینان سے چلا جا رہا تھا، مجھے ایسی جگہوں پر جانے میں حقیقتاً کبھی کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ میرا بچپن اور لڑکپن جن گلیوں کوچوں میں گزرا تھا، وہاں ان سے ذرا زیادہ کشادگی اور سبزہ ضرور تھا، کیونکہ وہ گاؤں کی گلیاں تھیں، لیکن ماحول یہاں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ میں نے ابھی تک آپ کا نام ہی نہیں پوچھا، میں نے کہا۔ سجاد نسیم، اس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ اور کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ اس نے مزید کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مزید چند قدم چلنے کے بعد وہ رک گیا۔ اس کا مکان دیگر مکانوں کی نسبت پھر بھی کچھ بہتر تھا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے یوں دروازے پر دستک دی، گویا اپنے نہیں کسی اور کے گھر آیا ہو۔ دروازہ کیا کھلا، گویا تاریک بادلوں کے عقب سے چاند طلوع ہو گیا۔ اتنا حسین چہرہ کم از کم یہاں دیکھنے کی مجھے توقع نہیں تھی، مگر یہ چاند چہرہ اداس تھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں نا امیدی دھندلاہٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ سرمئی شاموں نے ڈیرا ڈالا ہوا تو اس چہرے کو چاندنی کچھ زور زور سی تھی، اداس چاندنی تھی اور بیران راتوں کی چاندنی۔ اس کے بال سیدھے سادے انداز میں بنے ہوئے تھے، ان میں چاندی کے تار جلملا رہے تھے۔ لباس نہایت معمولی سا تھا، مگر سادہ تھا، مگر خد و خال کا حسن اس میں بھی نمایاں تھا۔ شاید وہ شعلہ رہی ہو، مگر اب اس پر یک بستگی تہیں جما رہی تھی۔ اگر وہ انار تھی تو اب اس پر راکھ کی تہ جمنے لگی تھی۔ سجاد کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنے سر پر پھر دوپٹہ درست کرتے ہوئے ایک طرف کو ہٹ گئی۔ یہ میری بیٹی سارہ ہے، سجاد نسیم کے لہجے میں نہ جانے کیوں ارتعاش سا آ گیا، جیسے وہ کسی جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر صرف آنکھیں سجادگی تھی، موٹی موٹی آنکھیں، اور کسی بھی نقش میں سجادگی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ ویسے بھی سجاد سانولا تھا اور لڑکی حد سے زیادہ گوری ممکن ہے اس کی ماں ایسی رہی ہو اور وہ ماں پر ہی گئی ہو، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں تھا کہ خود سجاد رنگ روپ کے معاملے میں نوجوانی میں بہتر رہا ہو۔ بعض لوگ جوانی میں بہت کھلے کھلے ہوتے ہیں، مگر مصائب کی دھوپ میں نامہربان گلی کوچوں میں دھکے کھاتے کھاتے ان کے خد و خال پر ایسے رنگ چڑھ جاتے ہیں کہ اصل صورت پہچانی نہیں جاتی۔